ہر قوم پکارے ہمارے حسین. حسینو منی و انا من الحسین. السلام علیکم. آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر. محرم الحرام کا پاک بابرکت مہینہ جس کی ساتھ ہم لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک شرف کی بات ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی حرمت کے بارے میں یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی نے آگہی دی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آل نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مقبول حسین ابن علی گوشہ بطول جب کربلا کی اس زمین پہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس آزمائش میں اپنے آپ کو سرخرو کیا، تو یقیناً پوری تاریخ اسلامی میں آج تک اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس سے بہتر واقعہ موجود ہے. اگر ہم بات کریں اللہ کی اور اس کے پسندیدہ اور اس کے وہ احباب جس پہ اس نے خاص عنایات کی، تو یقیناً اس میں بہت سارے انبیاء علیہ کرام جو ہیں وہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں. اگر سلسلہ شروع کیا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اس میں کیا خوبصورت انداز سے حضرت علامہ نے ایک بات کہی، وہ یقیناً آپ کے دل کو اچھی بھی لگتی ہے اور بار بار اس کو سننے کو دی چاہتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یقیناً اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے یقیناً ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے. یہ ذکر ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال، اپنی خواتین، اپنے جوان اپنے ہاتھوں سے ان کو مقتل میں لے کے گئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قطعی طور پہ کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تعارف کرواتا ہوں معروف عالم دین جناب علامہ شفاعت رسول. علامہ شفاعت رسول صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی، تو یقیناً اس پہ صبر و رضا کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل کیا گیا، یقیناً اس کی نہ تو کوئی مثال ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ایسا ریفرنس ہے. لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اللہ نے جو احکامات دیے اس کی پیروی کی جو عملی شکل ہمیں کربلا میں ملتی ہے، کیا یہ جو شرف ہے انسانیت میں کسی اور کو میسر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ قرآن اور حدیث اور تفسیر اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب معجزہ بنا کر بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیات صاحب معجزہ ہیں تو وہ آل محمد ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پیار کر رہے تھے، تو اچانک جبرائیل آئے. تو جبرائیل امین نے میرے آقا سے پوچھا کہ آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں بہت پیار ہے، کیونکہ میرے یہ حسن و حسین آیت کوثر کی عملی تفسیر ہیں. سبحان اللہ. اور دشمنان نبوت و رسالت کو جواب تھا جب انہوں نے میرے آقا کو ابتر کہہ کے پکارا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوشی کے موقع پر ایک اللہ کی طرف سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں. وہ خبر اس لیے کہ آپ حسین کی تربیت اس نہج پر کر سکیں. میرے آقا نے فرمایا وہ کیا خبر ہے؟ کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کی اس نواسے کی قربانی کربلا میں قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. اللہ اکبر. اور آپ ہی کی امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، داڑھیاں رکھنے والے، دستاروں والے، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے، ان کی آنکھوں پر دنیا کے ہوس اور اقتدار کا طمع اتنا چھا جائے گا کہ انہیں نسبت رسول بھی بھول جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے آنسوؤں سے رو رہے تھے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سرزمین کی مٹی ہے
اللہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین کی تعلیم اور تربیت قربانی، ایثار اور صبر استقامت کے پانی میں کی ہے، اور آپ کے خمیر کو اس پانی سے گوندا ہے. اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے، بچپن ہو، جوانی ہو، کربلا کی زندگی ہو، یہ ساری زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے. بے شک. اس لیے اسوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دشمن تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے حبیب، ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا حبیب اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو تم قتل نہیں کر سکو گے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جب افسردہ ہوا تو رب نے پوچھا پیارے چہرہ کیوں تیرا افسردہ ہے؟ کہ اللہ میں پھر شہادت کا جو درجہ تھا اس سے میں رہ جاؤں گا. فرمایا تم نہ گھبراؤ، ہم تمہیں 2 شہادتیں دیں گے، ایک شہادت سری حسن کی صورت میں اور ایک شہادت جہری حسین کی صورت میں. اللہ. اب آپ اگر یہ آپ کا سوال بڑا بنیادی ہے کہ در حقیقت اسوہ حسین اسوہ رسول سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے. بے شک. اسوہ رسول اور اسوہ حسین ایک چیز ہے. بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی تعبیر اور تشہیر اور توضیح واقع کربلا سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوتی تھی، اور اب قیامت تک دین مصطفیٰ کی پہچان حسین کی نسبت سے ہوگی. سبحان اللہ. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، بے شک. رب کا کمال دیکھیے کہ وہ ذبح بھی نہیں ہوئے اور ان کے سر پر ذبح عظیم کا تاج سجا دیا. بے شک. تو دنیا حیران ہوئی کہ یہ کیسے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم اس ذبح عظیم کا جو عملی مظاہرہ ہے اس کو بعد والوں پر چھوڑ دیا ہم نے. اللہ. اور وہ کیسے چھوڑا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جب کربلا برپا ہوا تو قرآن کی اس تفسیر کی علماء نے وضاحت کی کہ جو رب نے کہا تھا کہ ذبح عظیم حالانکہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کی نیت اور ارادہ تھا کہ اللہ کے راستے پر قربان ہونے کا، تو وہ تو لیٹ گئے تھے. فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم نے چھری کھینچ لی، لیکن رب العالمین نے مینڈے کو قربان کیا. فرمایا وہاں اسماعیل کو بچا کر اللہ. ذبح عظیم کے مقام پر بٹھایا. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لانا تھا. اللہ. اس لیے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت اسماعیل کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح عظیم کا اور ذبیح اللہ کا لقب دیا. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. اللہ وہ مظاہرہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میرے نبی کا، میرے حبیب کا نواسا کربلا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ قربانی دے گا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مجبور تھے. مجبور نہیں تھے، کیونکہ یہ صاحب معجزہ شخصیات تھیں. اگر میرے حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو حوض کوثر کے جام اللہ پیش کر دیتا. بے شک. اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ تھوڑا سا جوڑ کے دیکھیے کہ جب یزید لعین کے دربار میں سیدہ پہنچی اور بیمار سجاد علیہ السلام پہنچے تو یزید پریشان ہو کے حضرت زین العابدین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کا یہ حسین کا بیٹا ہے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یزید لعین کو اور اس کے خاندان کو در حقیقت دشمنی تھی آل رسول سے. اس نے کہا یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا یہ بیمار تھا اس لیے ہم نے اسے کچھ نہیں کہا. اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کا بھی سر اڑا دو. سیدہ زینب شیرنی کی طرح اٹھ کے آئی اور اپنے بھتیجے کے اس پر بھانجے کے سر پر کھڑی ہو گئیں، اور کھڑے ہو کے سیدہ زینب نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا اس سے وضاحت ہوتی ہے کربلا کی کہ وہ تقدیر اور مشیت خدا تھی. سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ مشیت خدا تھی. سبحان اللہ. وہ رب کا پروگرام تھا جو حسین کی ولادت سے ہی شروع ہو چکا تھا. تیری اگر جرت ہے تو اس بھرے دربار میں ہر طرف تیرے لشکر اور تیرے فوجی اور تیرے سپاہی ہیں، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ. سیدہ زینب کی اس گرج سے یزید اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس نے جلاد کو پیچھے جان ہٹنے کا اشارہ کر دیا. یہ اگر
رب کی تقدیر، حضرت علی اکبر جب میدان میں نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے تو میں 40,000 کے لشکر کو اکیلا کاٹ کے رکھ دوں. اللہ. لیکن حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کے 72 تن جو قربان ہوئے وہ رب کی مشیت پر قربان ہوئے، وہ رب کے پروگرام پر قربان ہوئے. اور آج دنیا میں آپ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے ہیں آپ ان کے قائدین کی زندگی کو پڑھیے. ان کی قائدین کی زندگی میں اگر حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حوصلہ، یہ صبر، استقامت کربلا سے سیکھی ہے. بے شک. تو یہ تو کربلا تو ایک مشیت خدا تھی. بے شک. ورنہ اگر یزید مار سکتا ہوتا تو امام زین العابدین کو بھرے دربار میں شہید کراتا وہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. علامہ شہباز صاحب، دور حاضر میں ابھی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اس پر شبیری پہ، ہمارے علماء کرام جو ہیں یقیناً ان کا ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، مسالک کو قریب لانے کے لیے، اور اسوہ شبیری کو پھیلانے کے لیے، حسینیت کا جو اصل پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. یہ رواداری، یہ وفاداری اب دیکھنے میں محدود ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کا ذمہ دار اصل کس کو سمجھتے ہیں اور ایسا کیوں ہے؟ در حقیقت کچھ موضوعات ہوتے ہیں جب آپ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے اور معاشرے سے محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت کا ذکر کرنے کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی حسین سے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کتنا پیار بھرا تعلق تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے ہاں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پرکھنے کا جو سب سے بڑا معیار ہے وہ یہی معیار ہے. اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب آپ سیدنا امام حسین سے حضور کی محبت کو جب بیان کریں گے تو پھر حضرت امام حسین کے مقام کا پتہ چلے گا. جس طرح حیدری صاحب نے بتایا کہ سیدنا امام حسین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو نماز کی حالت میں میرے آقا کی پشت پر سوار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا. اور بے شمار مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حسین سے پیار کرو اس لیے کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جس کے دل میں حسین، میرے حسین کا بغض ہوگا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے حضور کی خدمت میں آئے. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجاگر کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بڑی عظمت والے بھی اس لیے بڑی عظمت والے ہیں کہ ان کا در رسول سے نسبت تھی. سبحان اللہ. اور اہل بیت تو در رسول سے بھی تعلق ہے اور پھر گھر والوں سے بھی تعلق ہے، دو نسبتیں رکھتے ہیں. بے شک. تو ان کی عظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل کام ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے آئے اور تختی لے کر آئے تو کہا کہ نانا جی ہماری تختی کا فیصلہ فرمائیے کس نے اچھا لکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ. کہنا اماں نے آپ کی طرف بھیجا ہے. فرمایا اپنے ابا کے پاس جاؤ. ان کا ابا نے اماں کی طرف بھیجا تھا. تو حضور سمجھ گئے کہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کا دل ٹوٹے. جو خدا اور رسول اور فاطمہ اور علی المرتضیٰ ان شہزادوں کا دل نہیں توڑتے تھے تو وہ کتنے بڑے ظالم انسان ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی گردنوں پر خنجر چلائے. اب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دانے تھے تسبیح کے. آپ نے فضا میں اچھال دیے. فرمایا جو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تختی زیادہ خوبصورت ہوگی. اب دونوں شہزادوں نے 3 اٹھا لیے. اب تیسرے آخری جو 7واں دانہ تو اس کی تلاش میں مصروف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو مسکرائے. شہزادے کہنے کہ حضور ہم پریشان ہیں کہ دانہ نہیں مل رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7ویں دانے کو تقسیم کر کے کاٹ کے ایک دانہ حضرت امام حسین کے سامنے، ایک دانہ حضرت امام حسن کے سامنے پھینکا اور انہوں نے وہ دانے اٹھا لیے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین کے اسوہ حسنہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ پہلو تلاش کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہو. جب عقیدت پیدا ہوگی تو پھر آپ ان کو رول ماڈل سمجھیں گے نا. جب ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو پھر آپ ان سے کوئی رہنمائی لیں گے. اگر آپ کے دل میں ان کا وہ مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے جب اسے ہی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، جب اسے ہی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکیں گے تو پھر
اسوہ شبیری کی طرف لوگ کس طرح آئیں گے؟ ایک جمعہ کے موقع پر سیدہ نے ان دونوں شہزادوں کو تیار کر کے باہر بھیجا مسجد نبوی میں، حضور کے حجرے کے ساتھ مولا علی کا حجرہ تھا، گھر تھا، تو جب دونوں شہزادے باہر نکلے تو پاؤں پر پوری طرح چل نہیں سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ روک دیا۔ اب آپ دیکھیے کائنات میں خطبہ نہیں رک سکتا جب شروع ہو جائے، تو حضور نے خطبہ روکا، نیچے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، فرمایا نہیں، میں ان دونوں شہزادوں کو خود اٹھاؤں گا، ایک کو دائیں بازو پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں پر، ممبر پر لے گیا، پھر ایک کو ایک ران پر، دوسرے کو دوسری ران پر بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور حاضرین کو یہ تعلیم دی کہ خطبہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ میرے دو نواسے اس خطبے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس خطبے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب تک اس امت کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ان کی اتنی بڑی شان تھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مال غنیمت تقسیم کیا تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور شہزادوں کو 1000 دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بولے، میں کہتا ہوں وہ بولے نہیں تھے، رب نے انہیں بلوایا تاکہ قیامت تک کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے۔ عرض کرنے ابا جان میں تو مکہ سے جہاد کر رہا ہوں، مکہ سے میں نے ہجرتیں کی ہیں، میں نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا حضور کے ساتھ، تو میرا تو حق زیادہ بنتا تھا۔ یہ شہزادے تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، ایک 3 ہجری کو ایک 4 ہجری کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ان کی ریس نہ کیا کر، اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، پھر اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پھر ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آ، ان کی خالائیں جیسی خالائیں لے کر آ۔ جب تو یہ رشتے ان جیسے نہیں پیش کر سکتا تو بیٹا آج کے بعد ان کی ریس نہ کیا کرو۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے امت کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح حیدری صاحب نے فرمایا کہ حسن و حسین سے محبت اور اہل بیت سے محبت یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اساس دین ہے، یہ اساس قرآن ہے، یہ اساس ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا حضرت امام شاہ ولی اللہ کا وہ جملہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں بیٹھا روزے رکھتا ہے، افطاری ہیں، سحری ہیں، تلاوتیں، نمازیں، سب کچھ بیت اللہ کے اندر کرتا ہے، اگر وہ مر جائے حب اہل بیت کے بغیر تو آپ فرمائیں مات کافرہ، وہ کافر مر گیا۔ اور جو مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بیت اللہ میں نہیں مرا، بیت اللہ سے باہر مرا ہے لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو شہیدوں کے صف میں سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ شفاعت رسول صاحب سے یہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیچ میں کی، تفرقہ، ناپسندیدگی، میرا خیال ہے کہ اب اس شدت کو کم ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے معلمین، ہمارے صاحبان علم، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی اور خاص طور پہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول بہت اہم ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درس کربلا ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ تفرقہ بازی علماء کی طرف سے ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس پاکستان میں 75 سال سے علماء رہ رہے ہیں، کبھی بھی علماء کرام تفرقہ بازی کا سبق نہیں دیتے۔ اب آئیے کہ تفرقہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اور احادیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو حضور جب امت کے اختلاف کو رحمت فرما رہے ہیں تو پھر یہ زحمت کیوں بن گیا؟ یہ زحمت اس وقت بنتا ہے جب آپ اپنی فکر کو میرے اوپر مسلط کریں گے اور آپ کہیں گے یہ فکر میری ہی ٹھیک ہے، سارے کو اس پر چلنا چاہیے، میں اپنے فتوے کو لوگوں پر مسلط کروں گا۔ جب مسلط کرنے کی بات آتی ہے تو پھر مزاحمت ہوتی ہے، اس مزاحمت سے پھر مسلح گروپ تشکیل پاتے ہیں، جس سے ایک تفرقہ بازی، اسلام میں تفرقہ کی مذمت ہے، اختلاف کو محمود کہا گیا ہے۔ اختلاف فکر سے آپ کی فکر پروان چڑھتی ہے اور تفرقے سے موت، سماج کی موت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آپ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، تو پھر تسلط کس لیے؟ آپ اپنی فکر مجھ پر کیوں مسلط کرتے ہیں؟ پھر قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، وہ یہ کہ ان علیک الا البلاغ، اے میرے پیارے حبیب آپ کی ذمہ داری صرف بلاغ مبین ہے، وعلینا الحساب،
ہم پر حساب ہے. لست علیہم بمسیطر، جی. تجھے ہم نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ تو اپنے فکر کو مسلط کرے.